جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی آمد سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں پر ایمان نجات اخروی کے لیے کافی تھا، سب پر ایمان لے آئے گا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی آمد کے بعد آپ پر ایمان نہ لانے والے کافر قرار پائیں گے۔ یعنی اس وقت جو پوری دنیا میں یہودی ہیں، اس وقت جو پوری دنیا میں عیسائی ہیں اور امت مسلمہ موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت موجود ہے، کیونکہ یہ قیامت تک چلنی ہے، اب جو ایمان نہیں لائے گا، یعنی یہودی اور عیسائی، ستارہ پرست یا کوئی اور کافر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر قرار پائے گا، اگرچہ وہ پرانے نبیوں کے ماننے والا بھی ہو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ جب سابقہ نبیوں کو ماننے والا اللہ کے نبی کی آمد کے بعد اس کی نبوت کا اقرار نہ کرے تو کافر قرار پائے گا، تو وہ شخص جو میرے نبی کے بعد بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے، یا وہ گروپ یا گروہ جنہوں نے اپنا میرے نبی کے آنے کے بعد اور نبی کا دعویٰ کیا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اسی طرح کافر ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ اور بھی توجہ کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیے جی، ویسے تو بہت کچھ ہے لکھا ہوا، آپ اس پر غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سر پر نبوت کا تاج ابھی نہیں سجایا گیا۔ ہمارے نزدیک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی نبی ہیں۔ نبیوں کے اوصاف، نبیوں کے خصائل، نبیوں کی عادات، یہ اللہ نے ان میں شروع میں ہی ڈال دی تھی۔ دعوی نبوت کا تاج اللہ نے 40 برس کے بعد پہنایا، کیونکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کا بچپن ہم میں گزرا ہے، آپ سچے انسان ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اس کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے کہا تھا۔ تو کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے اللہ کے نبی تھے ہی شروع میں، لیکن جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کا بچپن ہم میں گزرا ہے، آپ یہیں پلے ہیں، پوسے ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، آپ امانت دار ہیں، خیانت کے کبھی قریب نہیں گئے، آپ سچے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، لیکن انہوں نے کلمہ کی گواہی شہادت نہیں دی، تو سب کا اتفاق ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ یہ تو مانتے تھے۔ تو لگتا ہے ایک ہے میرے نبی کی ذات کو ماننا، نبوت ملنے سے پہلے کردار کو ماننا، نبوت ملنے سے پہلے گفتار کو ماننا، ان کی صداقت و شرافت کو ماننا، لیاقت کو ماننا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو پیغام اللہ کے نبی لے کر آئے اور جس کی ابتدا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو بعد میں ہے نا کہ یہ کہو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو شخص اور جو لوگ، جو گروپ، جو گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، اللہ کے احکامات کو، کلمہ کو، یعنی اللہ کی توحید اور میرے نبی کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو چہ جائے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو گزرے ہوئے اس دنیا سے عرصہ گزر گیا،
اور ان کی نبوت اور رسالت تمام امت مسلمہ کے نزدیک قرآن و سنت کے مطابق، اجماع امت کے مطابق قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت و امامت و معصومیت و ختم نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی اور اب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کسی رنگ میں، کسی شکل میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کا حکم نہیں آیا، تو جو پہلے والے لوگ تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، جن کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو سینے سے لگایا اور موحد رہے۔ اچھا، ایک موحد کی بات ہے، اس دور میں بھی تھے موحد، یہ میں نے پڑھا ہے تو یہ بہت اچھی بات انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، یعنی حضرت فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی۔ اس فاطمہ بنت خطاب کے خاوند تھے، ان کا نام تھا حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، صحابی رسول۔ اب میں کس کس بات کا جواب دوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ عشرہ مبشرہ میں فلاں صحابی کا نام نہیں ہے، فلاں صحابی کا نام نہیں ہے، فلاں کا نام نہیں ہے، تو پھر وہ نہیں بخشے گئے۔ یہ خام خواہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ پہلی بات یہ سن لیجئے جی کہ وہ کیا کہتے تھے، اے اللہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کریں اور آپ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، لیکن آگے یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کریں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یعنی عبادت گزار تھے۔ اچھا، اس پر کبھی بحث کریں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کتنی ہیں؟ وحدانیت دو لفظوں میں اللہ کی ذات اور صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ یہ الفاظ میرے ذہن میں رکھیے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ توحید ہے۔ احد تب بنے گا۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور بڑے بڑے مولوی حضرات پھسل جاتے ہیں، یہ بات ہے رافضیوں کی۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے بقول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، بنو امیہ کا خاص ذکر کر کے کہتے ہیں وہ کہ ان کے آباء و اجداد تو مسلمان نہیں تھے۔ اب ذرا غور کیجیے، اور حضرت ابو طالب ان کے بقول، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی تھے، وہ تو حضور کے چچا تھے۔ اسلام میں اگر چچا ہونا کا مسئلہ ہے تو ابو لہب بھی تو چچا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ابو جہل بھی، وہ بھی چچا باز نے لکھا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، جو سابقہ ملت پر قائم تھا اور اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ تو مسلمان ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، آخر میں جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ یہی ہے۔ ایک جگہ وہ انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان ہوں، اور ایک جگہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو مسلمان جو ہے وہ تو ہو گیا۔ اگر اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے پھر وہ حضور پر ایمان نہیں لایا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔
ابو طالب کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ چچا میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ دو تو روز محشر اللہ سے میں آپ کی شفاعت کی درخواست کروں گا. اس نے نہیں پڑھا، اس لیے اہل سنت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوا. یہ ذہن میں رہے. جو باقیوں کی آپ باتیں کرتے ہیں جو فوت ہو گئے وہ پرانے ملت ابراہیمی پر تھے، جو رہ گئے وہ ایمان لے آئے. دیکھو جی، جو ایمان لے آئے، اب جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے ابو بھی مسلمان تھے، یہاں تک کہ بیٹا بھی مسلمان تھا، باقی یہ سلسلے ہیں. تو اگر کوئی میرے نبی پر نبوت ان کو ملنے سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو کس دلیل کی بنیاد پر صحابہ کرام کے ورثاء سابقہ اور ان کے آباء و اجداد کو مسلمان نہیں کہا جاتا اور ان کی وجہ سے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مطعون کیا جاتا ہے؟